بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبلیغ کے 6 نمبر سیکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بڑائی کے بول کو بولا جائے، یعنی کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات حقیقی ذات ہے اور اس کی صفات حقیقی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے، اللہ کے سوا کوئی بنا سکتا نہیں۔ اللہ رب العزت نے سورج چاند ستارے بنائے، اللہ کے سوا ایسا کوئی کر سکتا نہیں۔ اللہ رب العزت نے زمین کو پانی پہ بچھا دیا، اللہ کے سوا کوئی ایسا کر سکتا نہیں۔ اللہ رب العزت نے زمین سے درخت، پھل پھول، اناج، غلے، غذائیں اور بے شمار قسم کی مخلوق اس کے اوپر بسائی، اللہ کے سوا کوئی ایسا کر سکتا نہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اس کے بعد دنیا اور آخرت کی کامیابی کے بول کو بولنا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی مکمل کامیابی پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ پورا دین ہماری زندگی میں اور سارے انسانوں کی زندگی میں آ جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب محنت کو سبب بنایا ہے۔ خط نبوت کے صدقے یہ محنت اس امت کی ذمہ داری لگائی گئی ہے۔ یہ محنت ہماری ضرورت بھی ہے اور ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ یہ محنت سب سے پہلے 6 صفات پر کرنی ہوگی۔ یہ صفات پورا دین نہیں ہے، بلکہ اگر ان 6 صفات کی محنت کی جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ پورے کے پورے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب محنت بھی یہی تھی کہ دوسروں کو دعوت دینا، اپنے اوپر مشق اور عمل کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ یہ تینوں کام سب سے پہلے 6 صفات پر کرنے ہوں گے، یعنی صفات کی دعوت دینا، مشق کرنا اور دعا کرنا۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، پہلی صفت پہ آ جانا ہے کلمہ، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر اس کا ترجمہ بتانا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ پھر اس کا مقصد اور مفہوم بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور اللہ تعالیٰ کے حکم اور امر کے بغیر مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پر چل کر دنیا اور آخرت میں کامیابی کا یقین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں سے ہٹ کر دنیا اور آخرت میں ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مفہوم۔ یہ کلمہ معرفت بھی ہے اور کلمہ ابدیت بھی ہے۔ ساری کی ساری کامیابیاں صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ کی ذات حقیقی ذات ہے، باقی سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی صفات حقیقی صفات ہیں، باقی ساری صفات کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ہماری اور ساری دنیا کے انسانوں کی، دونوں جہانوں کی کامیابی صرف اپنے حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے پورا کرنے میں رکھی ہے۔ اس کا یقین دلوں میں اتر جائے، اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے تعلق پیدا ہو جائے اور اس کی قدرت سے براہ راست استفادہ ہو۔ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقہ لے کر آئے ہیں۔ جب یہ طریقہ اور سلیقہ ہماری زندگیوں میں آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ہر حال میں کامیابی عطا فرما کر دکھائیں گے۔ کلمہ میں اپنے یقین، اپنے جذبے اور اپنے طریقے کو بدلنے کا مطالبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس چیزوں کے اور حالات کے لامحدود خزانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چیزوں کے اور حالات کے پیدا کرنے والے ہیں اور اپنی قدرت سے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اور کرنے میں مخلوق کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ صمد ہیں، بے نیاز ہیں۔ اللہ علیم ہیں، اللہ جاننے والے ہیں، بصیر ہیں، دیکھنے والے ہیں، اور سمیع ہیں، سب کچھ سننے والے ہیں۔ وہ رزاق ہے، تمام مخلوق کو روزی دینے والا ہے۔ وہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ آگ سے جنات کو پیدا کیا، پانی کے اندر مچھلیاں اور دوسرے آبی جاندار پیدا کی، ہوا کے اندر انسان، پرند چرند اور درندے پیدا کیے، مٹی کے اندر حشرات الارض اور نور سے فرشتے پیدا کیے، اور زندگی، موت اور زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا نظام بنایا۔ چاند، سورج، ستارے، سیارے، سمندر اور پہاڑوں کو پیدا کرنے والا اور بنانے والا، عزت اور ذلت کا فیصلہ کرنے والا، اور ہر چیز پہ قادر اور ہر چیز کے قدرت میں رکھنے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ اللہ کے پاس غیب کے خزانے ہیں۔ جو کچھ خشکی اور تری میں ہے وہ سب اس کے علم میں ہے۔ کوئی پتہ بھی گرتا ہے تو وہ اس کو جانتا ہے۔ کوئی ذرہ یا دانہ زمین کی تاریخیوں میں کہیں گہرائیوں میں پڑا ہے، یا کوئی بھی تر اور خشک چیز ایسی نہیں مگر وہ اس کے روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ ایک کالی چونٹی کالی رات میں کالے پتھر کے نیچے چل رہی ہو،
وہ اس کو کہ علم اس کے علم میں ہے، اس کو دیکھتا ہے، اس کی حرکت کو سنتا ہے، اس کو رزق دیتا ہے، اس کے چھوٹے سے دماغ میں جو خیالات اور سوچ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ میرے بھائیو دوستوں مرغو، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بولنا ہے، اور یہ میں آپ کو سیمپل کے طور پر، ایک نمونے کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ یہ باتیں آپ ذہن نشین کر لیں، اور سب سے پہلے 6 نمبر کے بیان میں انہی باتوں کو دہرانا ہے۔ بیان زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 منٹ کے درمیان ہو، مجمع کو دیکھتے ہوئے۔ مجمع زیادہ ہے، بات کو لے رہا ہے تو آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں، 20 منٹ پر بھی لے جا سکتے ہیں، لیکن اصل تشکیل پہ وقت لگانا ہے۔ تشکیل بہت ضروری ہے۔ بہترین مقرر، بہترین 6 نمبر بیان کرنے والا وہ ہے جو زیادہ سے زیادہ وصولی کر لے، نقد وصولی کرے، تشکیل میں وصولی کرے۔ تو اس طرح اس بات کو آگے جاری رکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی پاک ذات ہے جس کو نہ اس جہان میں دنیا کی آنکھ دیکھ سکتی ہے، نہ کسی کے وہم و گمان کی اس حد تک رسائی ہو سکتی ہے، نہ اوصاف بیان کرنے والے اس کے اوصاف بیان کر سکتے ہیں، نہ وعدہ سے زمانہ اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، نہ گردش روزگار کا اس کو کوئی اندیشہ ہے۔ وہ ذات ہے جو پہاڑوں تک کے اوزان اور سمندروں تک کے پیمانے جانتا ہے، اور بارش کے قطروں تک کی تعداد اور درختوں کے پتوں کا شمار جانتا ہے۔ رات اپنی تاریخیوں میں جن چیزوں کو چھپا لیتی ہے اور دن جن چیزوں کو روشن کرتا ہے، ان کی گنتی جانتا ہے۔ نہ ایک آسمان دوسرے آسمان کو اس سے چھپا سکتا ہے، اور نہ ایک زمین دوسری زمین کو اس سے چھپا سکتی ہے، اور نہ کوئی سمندر ان چیزوں کو جو اس کی تہہ میں ہیں اللہ رب العزت سے چھپا سکتے ہیں، اور نہ کوئی پہاڑ ان چیزوں کو جو اس کے اندر غاروں میں ہیں اس سے چھپا سکتے ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ ایسے صفات اور کمالات والا ہے کہ اگر دنیا کے تمام سمندر سیاہی بن جائیں اور کائنات کے درخت سمندر بن جائیں اور کائنات کے درخت ان کی کلمیں بنائی جائیں اور لکھنے والے لکھتے رہیں، فرشتے بھی لکھیں، جنات بھی لکھیں، انسان بھی لکھیں، تو سیاہی ختم ہو جائے لیکن کلمیں ختم ہو جائیں، ٹوٹ کر ختم ہو جائیں، لیکن اللہ رب العزت کی تعریف اور صفات ختم نہیں ہو سکتی، اور وہ ذات ہمیشہ رہے گی۔ وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے۔ اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ حی القیوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، بننے اور استعمال ہونے میں اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ وہ سب کا خالق، مالک اور کرتی دھرنے والا اس کی ذات ہے۔ جو چاہے کرے، ہمارے دل کا یقین بن جائے کہ اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں، اور سارے کا سارا سب کچھ مل کر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی قدرت سے جو چاہے کرتے ہیں، کرنے میں کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے بولے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو مقبول فرمائے، اور یہ ایک نمونے کے طور پر پیش کی ہیں۔ آپ اس کے میں اندر رد و بدل کر کے، آگے پیچھے کر کے، اور اللہ کی بڑائی کے بول کم از کم 2 منٹ تک آپ بول سکتے ہیں۔ یہ میں نے تقریباً 8 منٹ کہ 9 منٹ تک یہ بات آپ کو بتائی ہے۔ اس میں آپ یاد کر کے 2 یا 3 منٹ تک اپنے بیان کے مطابق اپنے مجمع کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے بولیں گے۔ اس کے بعد پھر پہلی صفت پہ آ جائیں گے۔ پہلی صفت کلمہ کے معنی بتانے ہیں، اس کی تاریخ بتانی ہے، اور اس کا اسی طرح کر کے یہ پوری کلمے کے جو مقصد ہے وہ بیان کرنا ہے۔ اور اس میں کچھ مقصد میں نے بیان بھی کر دیا ہے سیمپل کے طور پر۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی اور سیکھنے اور سمجھنے کی اور دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔